السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 23ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 21 تک 12 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ اس دنیا میں اچھے کام کریں گے انہیں آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی اللہ کی عبادت کروں۔ وامرت لان اکون اول المسلمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، مجھے یہ حکم دیا گیا میں خود پہلے مسلمان یعنی فرمانبردار بنوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں تو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اپنے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اے لوگو، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہو کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک گھاٹے نقصان میں تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے یعنی نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو، کھلا ہوا گھاٹا نقصان یہی ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون۔ جہنم والوں کے اوپر بھی آگ کے بادل سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل سائبان ہوں گے۔ اسی برے انجام سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں مجھ سے ہی ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد۔ جو نیک لوگ بتوں کی پوجا سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ جو نیک لوگ قرآن کو غور سے سنتے ہیں پھر اس میں سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل سمجھ والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ کبھی نہیں بچا سکتے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ تجری من تحتہا الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے جنت میں بالا خانے یعنی اوپر نیچے بڑے کمرے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج بزرع مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اسے چشموں، ندیوں اور نالوں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیتا ہے، پھر وہی اللہ اس پانی سے رنگ برنگ کی کھیتیاں پیدا کرتا ہے، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہیں کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر انہیں چورا چورا یعنی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں، سمجھ والوں کے لیے نصیحت ہے، سبق ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 23ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر 12 آیتیں ہیں۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 21 تک تقویٰ کے فائدے۔ آیت نمبر 10 پر غور کیجئے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھا کیا تو ان کے لیے جنت ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور جنت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں اچھی صحت دیتا ہے، عافیت کے ساتھ رکھتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے، پھر اسی طریقے سے مال و دولت دیتا ہے، نوازتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے۔ اگر جہاں بھی دین پر عمل کرنے میں مشکل ہو، پریشانی ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ دوسری جگہ چلا جائے، اللہ کی زمین کشادہ ہے، تاکہ آرام کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کر سکے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بے شک صبر کرنے والوں کا بدلہ بے حساب ہے، اس کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے۔ اس لیے صبر سب سے اہم چیز ہے۔ آدمی جب دین پر عمل کرے گا تو پریشانی آئے گی، تو اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے، اور صبر کرنے والوں کا اجر بدلہ بے حساب ہے۔ اس لیے آدمی صبر کر کے بے حساب بدلہ لے لے، جزا فضا نہ کرے، پریشانی کا ذکر نہ کرے، پھر اسی طریقے سے اپنے بال کو نہ نوچے، سینے کو نہ پیٹے، جزا فضا نہ کرے، مصیبت کو یاد نہ کرے، بلکہ صبر کر کے
بے حساب بدلہ لے لے۔ آیت نمبر 11 سے 14 کے درمیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیتے رہیے اور خود اس کے اوپر جمے رہیے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوج رہے ہیں وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، اپنا بھی گھاٹا ہے اور ان کے اہل و عیال، ان کے رشتہ دار جو چل رہے ہیں اس کا بھی قیامت کے دن گھاٹا ہے اور بہت بڑا گھاٹا ہے۔ آگ کا سائبان ہے، آگ کا ہی اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ۔ یہ وہی آگ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ تو اللہ کیسے چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں؟ لوگ اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے جا رہے ہیں، اللہ تو ڈرا رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہا میرے بندوں مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ نیک لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ قول کو سنتے ہیں، بات کو سنتے ہیں اور اسی کے حساب سے چلتے رہتے ہیں، یعنی قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، آیت نمبر 19 پہ ہیں کہ جس کے اوپر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا تو کیا آپ اس کو جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ یعنی حجت قائم ہو گئی، سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں، تو کیا آپ اس کو بچا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی نہیں، آپ بچانے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، آپ جہنم سے کسی کو چھڑا نہیں سکتے۔ اب اس کی تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کالے کرتوت کر رہا ہے، کوشش نہیں کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو اللہ کا ایک سسٹم تھا، اللہ نے آزادی جو دے رکھی تھی، آزادی کا غلط استعمال کیا اور جہنم والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہے جنت کے اندر، رب سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، کہ اونچے نیچے بالا خانے ہیں، یعنی کئی منزلہ عمارتیں ہیں۔ پتہ یہ چلا جنت کے اندر بھی کئی درجے ہیں، جس کا عمل جیسا ہوگا وہی حساب سے اس کو نعمتیں ملنے والی ہے۔ دنیا کی مثال کیا ہے؟ دنیا کی مثال تو ایسی، اللہ بارش نازل کرتا ہے، کھیتی ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی مثال ہے، اس کی رونق ہے، لذت ہے، یہ سب عارضی ہے۔ دنیا میں لو لگانا نہیں، موت کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ بارش نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے مختلف قسم کے پودے اگاتا ہے۔ پانی ایک ہی ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے مختلف قسم کے پودے ہیں، رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، خوشبو الگ ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے، لیکن پانی تو ایک ہی ہے، اسی سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں بے شمار ہیں، آدمی کو چاہیے اس پر غور کرے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔